سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس 8 ہفتوں کے پروگرام کو دیکھا، سنا اور اسے پسند کیا اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہماری مدد کی۔ مناسب ہے کہ اس پروگرام کے اور اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ میرا نام فاروق نعیم ہے۔ میں یونیورسٹی ٹورانٹو میں سائیکائٹری کا پروفیسر ہوں۔ میں سینٹر فار ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ ٹورانٹو میں سینئر کلینیشین سائنٹسٹ بھی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ایک کوگنیٹو تھراپسٹ یا سوچ تھراپسٹ بھی ہوں۔ میں پاکستان ایسوسی ایشن آف کوگنیٹو تھراپسٹ کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اور دل کی بات کا CEO ہوں۔ پچھلے 15 سالوں سے میری ریسرچ کا موضوع نفسیاتی علاج اور ثقافت ہے، یعنی سائیکو تھراپی اور کلچر اور مذہب اور روحانیت اور تصوف۔ مجھے کبھی بھی روحانیت اور تصوف میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن میں اس وقت چونکا جب میں نے دیکھا کہ مغربی دنیا میں پچھلی کئی دہائیوں سے روحانیت یعنی اسپریچولیٹی اور دھیان یعنی مائنڈ فلنس کے اوپر کافی ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح سوچ تھراپی یعنی کوگنیٹو تھراپی پر بھی یہاں پر کافی ریسرچ ہوتی ہے، اور یہ بہت پاپولر تھراپیز ہیں اس وقت مغربی دنیا میں۔ سائنسی تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ تھراپی بہت سے ذہنی، جسمانی مسائل اور جذباتی مسائل کے لیے کارآمد ہے۔ اس تھراپی کے 2 حصے ہیں۔ ایک سوچ تھراپی ہے جسے انگلش میں کوگنیٹو تھراپی کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں مزید معلومات آپ ہماری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت 300 سے زیادہ سوچ تھراپسٹ ہیں جو آپ دل کی بات کی ویب سائٹ سے تلاش کر سکتے ہیں۔ سوچ تھراپی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنی اور جذباتی مسائل اور ٹینشن وغیرہ کی وجہ ہمارے سوچنے کے طریقے ہوتے ہیں، یعنی وہی بات کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ اس پروگرام میں سوچ تھراپی کا جو ورژن پیش کیا گیا ہے اسے پاکستان کی ثقافتی ضروریات کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اسے کلچرلی اڈیپٹیڈ CBT یا کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کہا جاتا ہے، اور دھیان تھراپی جسے مائنڈ فلنس کہا جاتا ہے، اس کا قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ تھراپی دنیا کے تمام مذاہب اور روحانی سلسلوں اور فلسفوں سے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ کہتے تھے کہ نروان یا عرفان یا آگہی یا ایک سکون کے لیے دھیان سے زندگی گزارنی چاہیے۔ خود پر بھی دھیان دیں، اپنے آس پاس کے لوگوں پر بھی دھیان دیں، اور اپنی دنیا پر بھی دھیان دیں، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ مائنڈ فلنس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ آس پاس کا اپنا اور اپنے ماحول کا خیال رکھنا۔ تو دنیا پر دھیان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آس پاس زیادہ گند مت پھیلائیں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اچھا، اب یہ تھراپی نہیں تھی، یہ ایک لائف سٹائل تھا، یعنی دھیان سے زندگی اور اپنی سوچوں، اپنے جذبات پر نظر رکھنا، یہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ لیکن سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر آپ دن میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے بھی یہ مشقیں کر لیں تو آپ ایک خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ مغربی ماہرین نے ایک دھیان یا مائنڈ فلنس کا ایک ایسا ورژن تیار کیا ہے جس کا مذہب سے زیادہ تعلق نہیں، ایسا سیکولر ورژن آف مائنڈ فلنس۔
اور اس کی جو سب سے پاپولر قسم ہے اس کو مائنڈفلنس بیسڈ کوگنیٹو تھراپی یا دھیان اور سوچ تھراپی کہا جاتا ہے۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ مشقیں لمبی عمر کا راز ہیں۔ شاید اسی لیے مغربی دنیا میں جو بہت سارے جو مشہور اور کامیاب لوگ ہیں وہ یہ مشقیں کرتے ہیں، یعنی دھیان اور آگہی کی مشقیں کرتے ہیں۔ بہت سے امیر کبیر لوگ جیسے رچرڈ برانسن، بل گیٹس، مائیکل وینر، یہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے مشہور کھلاڑی ہیں جیسے مائیکل جورڈن، کوبی برائنٹ وغیرہ وغیرہ۔ پھر شو بزنس میں جو اداکار اور گلوکار ہیں مشہور، جیسے لیڈی گاگا، بیانس، سلینا گومز، تو خیر بڑی لمبی لسٹ ہے لوگوں کی۔ یہ سب نہ صرف دھیان کی مشقیں کرتے ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز دھیان تھراپی کی پریکٹس ہے۔ ہمارے صوفی بھی دھیان کی پریکٹس سے ہی شروع کرتے تھے۔ تو 8 ہفتوں کے اس پروگرام پر عمل آپ کو ایک پرسکون، صحت مند اور کامیاب انسان بنا سکتا ہے۔ اس پروگرام پر عمل کرنے سے آپ اپنی ٹینشن پر قابو پا سکتے ہیں، اپنی جسمانی بہت سارے مسائل پر بھی، اپنی شوگر پہ، اپنے بلڈ پریشر پہ، حتیٰ کہ اپنے دل کی رفتار پر بھی۔ آپ کاروباری زندگی میں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کو کامیابی کی ٹپس بھی ملیں گی اور ریلیکس ہونے کی مشقیں بھی، اور سٹریس یا ٹینشن سے نمٹنے کے طریقے بھی۔ دھیان تھراپی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دھیان سے زندگی گزارنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خود کو اور دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دیں۔ ہم ہر وقت دوسروں کو اور خود کو جج کرتے رہتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگوں کو جج کرنا، دوسروں کی اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری شرط ہے صبر اور برداشت۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی ہو جائے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، اس پہ صبر کرنا سیکھیں۔ اس طرح ایسی باتوں کو برداشت کرنے سے بھی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے جس پہ آپ کو تھوڑی بہت تکلیف ہو۔ ہر بات پر جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو تبدیل کرنے سے پہلے خود کو تبدیل کریں۔ تیسری شرط، دنیا کو ایک بچے کے دماغ سے، بچے کی آنکھ سے دیکھیں۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب انہیں کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو کتنے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے، ان کے اندر تجسس ہوتا ہے، ان کو ہر چیز نئی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ جو مشقیں ہیں مائنڈفلنس کی آپ کو اس میں مدد کر سکتی ہیں کہ چیزوں کو ایسے سنیں اور چھوئیں کہ جیسے پہلی دفعہ یا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا چھو رہے ہیں۔ چوتھی شرط ہے خود کو اور دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ پانچویں شرط ہے پریزنٹ مومنٹ یا لمحہ موجود میں زندگی گزارنا، یعنی نہ بہت زیادہ پیچھے دیکھیں نہ بہت زیادہ آگے دیکھیں، موجودہ وقت میں زندہ رہنا سیکھیں۔ وہ جو صوفی کہتے تھے کہ صوفی وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔ چھٹی شرط ہے قبولیت یا ایکسیپٹنس۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، ان کا مقابلہ کرنا کوئی فائدہ مند کام نہیں ہوتا۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جیسے
لمبے عرصے کی بیماری ہے، کرونک ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان کو آپ ایکسیپٹ کریں، کیونکہ ایکسیپٹ اگر آپ ان کو کریں گے پھر آپ ان کے بارے میں کچھ کر سکیں گے۔ 7ویں شرط ہے شکر۔ ہر حال میں اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے شکر کیا کریں، لوگوں کا، اپنے حالات کا، نظام قدرت کا۔ اگر آپ کی کسی نے تھوڑی سی بھی مدد کر دی ہے، اگر بھائی آپ کی گاڑی تبدیل کا ٹائر تبدیل کر دیتا ہے، یا اگر بہن یا بیوی یا بیٹی آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہے، گھر کا نوکر آپ کا کوئی کام کر دیتا ہے، تو ان سب کا شکر کریں۔ ہر چیز کو اپنا حق مت سمجھیں۔ اہل احسان کہتے ہیں کہ شکر کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے نعمت پہ شکر، اور آخری درجہ ہے تکلیف پر شکر۔ 8ویں شرط ہے محبت اور مہربانی، یعنی لوگوں پہ چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرتے رہا کریں، رستے سے چھوٹی موٹی رکاوٹ دور کرتی۔ اگر کہیں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی رستہ آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے، اس کو آنے دیں، کوئی اس سے بہت بڑا فرق نہیں پڑتا۔ کسی کے لیے دروازہ کھول دیا، کسی کا سامان ایک سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھ دیا، یہ مہربانی ایک دن واپس آئے گی آپ تک۔ نواں جو طریقہ ہے یا نویں جو شرط ہے وہ ہے کہ جانے دیں۔ جو پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ، لیٹ اٹ گو، لیٹ گو۔ نہ صرف دوسروں کی باتوں کو، بلکہ اس سے بھی جو اہم ہے کہ خود اپنی باتوں کو، اپنی ایسی سوچوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو، غم کو، اپنی ٹینشن کو، اپنی ایسی عادتوں کو جانے دیں جو آپ کو یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ سوچ اور دھیان کی مشقیں کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہیں۔ آپ کتنی دیر کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا جلد آپ بہتری محسوس کریں گے، لیکن جلد اور دیر پا فائدے کے لیے کوشش کریں کہ یہ آپ کی روٹین کا حصہ بن جائے۔ دن میں کم از کم آپ 5 سے 7 دفعہ اور 3 سے 5 منٹ کے لیے یہ مشقیں کریں۔ 8 ہفتوں کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو بہت سی مشقیں بتائی ہیں، اور ہم آپ کو مزید مشقیں بھی بتائیں گے، جن سے آپ کو فائدہ زیادہ ہو وہی کریں، یا جس کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو باڈی سکین سے یا جسم پر دھیان سے فائدہ ہے تو جسم پہ دھیان کی مشق کریں، اگر آپ کو سانس پہ دھیان کی مشق سے فائدہ ہے تو وہ کریں۔ اگر آپ کو توجہ کا یا آپ کو یادداشت کا مسئلہ ہے تو توجہ کی جو ہم نے مشقیں دی ہیں وہ کریں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، بس آرام دہ کپڑے ہوں یہی کافی ہے۔ اسی طرح اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ زمین پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پہ یا لیٹے ہوئے ہیں، نہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ یوگا کا آسن بناتے ہیں یا رکو کی حالت میں ہیں یا آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں خاموشی ہو اور جس کا ٹیمپریچر وغیرہ مناسب ہو۔ اگر مشق کے دوران ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو فرسٹریٹڈ ہونے کے بجائے آہستہ سے اپنے اور پیار سے، دھیان سے، دھیرے سے اپنے ذہن کو واپس لے آئیں۔ خود سے مت لڑیں، اپنی سوچوں سے مت لڑیں، اپنے جذبات سے بھی مت لڑیں۔ امید ہے کہ آپ ان مشقوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور مطلع کیجیے گا، اور ہاں، ایک اور درخواست یہ ہے کہ یہ مشقیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا ہیوی مشینری کے استعمال کے دوران میں استعمال مت کریں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ان مشقوں کی وجہ سے دھیان کی اور سکون کی ایک گہری کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ اور ایک جو
آخری جو اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے بعد ہم ایک صوفیزم، تصوف اور جو ماڈرن سائنس ہے، جو ماڈرن سائیکو تھراپی ہے، ان کے اوپر مشتمل ایک پروگرام کریں گے، جس کا ٹائٹل جو ہے، بنیادی جو خیال ہے اس کا، وہ ہے صوفیزم بیسڈ کوگنیٹو تھراپی۔ تو آپ نظر رکھیے گا نئی ویڈیوز پر، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ۔